जनाब अफजल मंगलौरी साहब, आप कई सब्जेक्ट में एमए हैं, साथ ही कई ऐसी फाउंडेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं जिसके आप फाउंडर भी हैं और किसी न किसी अहम रुकों पर काम कर रहे हैं, जिसमें फाउंडर और वाइस चेयरमैन हैं उत्तराखंड उर्दू एकेडमी के जी, मेंबर हैं द फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के, एडिटर्स हैं हिमालय केसरी हिंदी वीकली अखबार के, और इसके अलावा लाइफ मेंबर हैं गालिब एकेडमी न्यू दिल्ली के और इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आपने एमए पॉलिटिकल साइंस एंड उर्दू में किया है। अदीब कामिल मौलिम, संगीत भूषण, आईजीडी बॉम्बे, साहित्य रत्न, शिक्षा विशिष्ट, यूटीसी और क्या क्या गिनाऊं मैं आपको। बहरहाल बहुत कुछ हैं। आप एक बहुत ही अजीम शख्सियत से आप रूबरू होंगे। एक शेर मैं साबिर जलालापुरी का मैं आपकी नज़र करता हूं कि कभी तो पढ़ मुझे इस तरह छोड़ता क्यों है, कभी तो पढ़ मुझे इस तरह छोड़ता क्यों है, तेरी किताब का पन्ना हूं मोड़ता क्यों है। ये वो किताब का पन्ना है जी, तेरी किताब का पन्ना हूं मोड़ता क्यों है। ये वो पन्ना है जिसको हम मोड़ नहीं सकते, इसको संभाल के रखेंगे और आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इन्हें पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कवि कुंभ के तमाम जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से तारिफ नियाज़ी साहब, अमजद अजीम साहब, राजवीर सिंह राज साहब, इश्क साहब और मनोज साहब, सरिता जैन साहिबा, जितनी भी टीम के लोग हैं मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि ये नए लोग लिखने वाले हैं। मैं भी मुब्तदी हूं, लेकिन एक ज़रा सी गज़ल से पेशतर दो जुमले ये कहना चाहता हूं। तारिफ नियाज़ी मेरे भतीजे हैं, लेकिन इन्होंने जो एक नए लोगों को उर्दू से और गज़ल से जोड़ने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत है और पूरे हिंदुस्तान में ये खुशी की बात है। लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, गज़ल ख़त्म हो रही है। बड़े ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि नए लोग मैंने अभी सुने, और ख़ास तौर से जिनका ताल्लुक़ उर्दू से नहीं भी है, वो कोशिश कर रहे हैं उन अल्फाज के ज़रिए से गज़ल में नए नए मानी, नए नए मफ़ाहीम ला रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे कल के लिए तारिफ मियाँ ने कहा था, लेकिन कल मेरा रांची में प्रोग्राम है, मुझे जाना आज भी, और तो मैंने कहा स्टार मेरे लिए तो क्योंकि स्टार पोइट्स की आप शाम में आपको रहना है। मैंने कहा कि इब्तदा मैं चाहता हूं कि जो नए स्टार हैं, उभरते हुए सितारे हैं, जो ज़मीन के तारे हैं हमारे, मैं उनके साथ पढ़ना चाहूँगा। और मेरा ये इंशाअल्लाह मेरी दुआएं हैं। वाह वाह वाह। मुझे भी 10-12 मुल्कों में जाने का मौका मिला इसी उम्र में, बल्कि इससे कम उम्र में मुझे मजरू साहब, कैफी आज़मी साहब, कतील शिफाई, पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिला। वो सिर्फ इल्म नहीं बल्कि लगन और बड़ों की खिदमत और सीखने का जज्बा होना चाहिए आप लोगों के अंदर। मैं फिर मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। देखिए तमाम हिंदुस्तान से लोग आए, नागौर से इरफान साहब आए हुए हैं। आप इसे ये मुख्तसर सी महफिल ना समझें, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ। लोग सोचते हैं कि साहब बड़ी महफिल होनी चाहिए, बड़ा लिफाफा होना चाहिए, हम रोज़ाना ये काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की हौसला अफजाई, नए लिखने वालों की हौसला अफजाई अगर नहीं होगी तो ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। मैं रिवायत के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 शेर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि गज़ल से यूं ही गज़ल का चिराग जलता है, गज़ल से यूं ही गज़ल का चिराग जलता है कि जैसे आज से कल का चिराग जलता है। और दिया सलाई ये नफ़रत की फेंक दे भाई, दिया सलाई ये नफ़रत की फेंक दे भाई कि इससे जंगो जदल का चिराग जलता है। तो ये गज़ल का चिराग रोशन किया है तमाम रिवायत के लोगों ने, तारिफ नियाज़ी मियाँ ने, तो मैं उनको मुबारकबाद। 2 शेर और समात फरमा लीजिएगा कि
روایت سے سجی پیاری غزل کے واہ 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 روایت سے سجی پیاری غزل کے کہ ہم عاشق ہیں معیاری غزل کے واہ 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 معیاری غزل کے روایت سے سجی پیاری غزل کے کہ ہم عاشق ہیں معیاری غزل کے کہ ہم عاشق. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے خطیب صاحب جیسے نوجوانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی رہے گی کہ روایت سے سجی پیاری غزل کے. اور کتابوں پر ہے انٹرنیٹ حاوی، کتابوں پر ہے کتابوں پر ہے انٹرنیٹ حاوی، کتابوں پر ہے انٹرنیٹ حاوی، نہیں ملتے ہیں اب قاری غزل کے نہیں ملتے ہیں اب قاری غزل کے نہیں ملتے اب قاری غزل کے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مشاعروں میں جن بڑے شاعروں، میں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، وہ کوئی پروگرام آپ کرتے ہیں تعریف میاں نے اور آپ لوگ جانتے ہیں تو فوراً پروفیشنل بن جاتے ہیں، جبکہ ہم ایک خدمت، یہ ہمارا جذبہ خدمت کا ہونا چاہیے. جہاں پروفیشنل ہے سرکاری پروگرام میں ہم بھی لیتے ہیں، جہاں منہ مانگے اپنے، لیکن کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے، یہ اتنی نظر تو ہماری ہونی چاہیے کہ کہاں خدمت، کون لوگ ہیں جو اردو کی اور غزل کی آبیاری کر رہے ہیں. تو ہے شاعر جتنے بھی بھاری غزل کے، واہ واہ کیا مصرع ہے شاعر جتنے بھی بھاری غزل کے، ہے شاعر جتنے بھی، ہے شاعر جتنے بھی بھاری غزل کے، ہیں سب کے سب ویاپاری غزل کے، ہیں سب کے سب ویاپاری غزل کے، ہیں سب کے سب ویاپاری غزل کے. اور خاص بات یہ ہے کہ آج کل، بہت شکریہ، میں کہتا ہوں کہ غزل آپ لوگ آگے بڑھا رہے. میں نے دیکھا کچھ لوگ بالکل روایتی ترنم میں پڑھتے ہیں، لیکن آج کل پروفیشنل لوگوں نے، بڑا افسوس ہوتا ہے جو پروفیشنل مشاعرے ہوتے ہیں. یہ تو ادبی خالص محفل ہے اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے، انہی محفلوں سے ادب زندہ رہے گا. فلمی ترنم، قوالیوں کے ترنم پر لوگ جو ہے وہ ترنم سمجھتے ہیں، لیکن جو ایک روایتی انداز ہے ترنم کا وہ بھی خوبصورت، جو جگر صاحب کی وراثت ہے ہم تک. تو کیونکہ کہ وہ مرکی باز کو کہتے ہیں شاعر، وہ مرکی باز کو کہتے ہیں شاعر، وہ مرکی باز کو کہتے ہیں شاعر، جو ہے شوقین درباری غزل کے، جو ہے شوقین درباری غزل کے، جو ہے شوقین درباری غزل کے. اور سنیے، یہ جو لوگ ہیں، میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بالکل نوجوان ہیں جن کی بلکہ بچے ایسے ہیں کہ جن کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس مہم سے جڑے ہوئے غزل کے. تو میں نے شعر ابھی کہا ہے کہ غزل کا آشرم آباد ہم سے، غزل کا آشرم آباد ہم سے، غزل کا آشرم، غزل کا آشرم آباد ہم سے،
کہ ہم ٹھہرے برہمچاری غزل کے، واہ واہ واہ، کہ ہم ٹھہرے برہمچاری غزل کے، کہ ہم ٹھہرے برہمچاری غزل کے، کہ ہم ٹھہرے غزل کا آشرم آباد ہم سے، کہ ہم ٹھہرے برہمچاری غزل کے، کہ ہم ٹھہرے برہمچاری غزل کے۔ اور مشاعروں میں آپ نے دیکھا یہ اصلی لکھنے والے ہیں، خود اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کلام میں کہیں کہیں خامی ہلکی پھلکی سے نظر ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کلام ہے، لیکن اوریجنل شاعر ہیں یہ۔ اور پتہ نہیں ایسے کتنے نکلیں گے جب یہ مہم چلے گی، آپ کی آگے چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں انہی لوگوں سے زندہ رہے گا۔ لیکن جو پروفیشنل شاعر ہیں صرف 4 غزلوں پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ شعر سنیے کہ کہیں سے مانگ کر 2-4 پڑیا، واہ 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 واہ، کہیں سے مانگ کر 2-4، یہ آپ کا اپنا کریشن، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ کہیں سے مانگ کر 2-4 پڑیا، وہ بن بیٹھے ہیں پنساری غزل کے، وہ بن بیٹھے ہیں پنساری غزل کے، وہ بن بیٹھے ہیں پنساری غزل کے، وہ بن بیٹھے ہیں پنساری غزل کے۔ ایک آدھ شعر غزل کا بھی آنا چاہیے کہ ایک آدھ غزل کا بھی تو شعر ہونا چاہیے۔ آپ کی بات میں کہہ رہا تھا، یہ اس غزل کے ذریعے سے میں نے آپ کی بات مشاعرہ تک پہنچانی ہے۔ کبھی کم کا یہ پیغام بہت دور تک جائے گا کہ تیری قاتل سی دزدیدہ نظر میں، تیری قاتل سی، تیری قاتل سی دزدیدہ نظر میں سبھی تیور ہیں 2 دھاری غزل کے، سبھی تیور، واہ 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 واہ، بہت خوب، 2 دھاری غزل میں 2 دھاری غزل، واہ واہ واہ، سبھی تیور ہیں 2 دھاری غزل کے، سبھی تیور ہیں 2 دھاری غزل کے۔ اور جیسے ہی بچوں نے ابھی غزل پڑھی تو اس میں کچھ بہر کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی رہی، اور آج جو استاد میں نے ان کے یہاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تنقید کے لیے ان کو بہانا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے بجائے تنقید کے۔ تو میں نے کہا کہ جو ناقد آج کے بنتے ہیں افضل، جو ناقد آج کے جو پہلے نقاد ہوئے تو ان کا ایک معیاری نظریہ ہوتا تھا، جو ناقد آج کے، آلوچک آج کے، جو ناقد آج کے بنتے ہیں افضل ہیں سب کے سب وہ پٹواری غزل کے، سب کے سب پٹواری کا ذکر نہیں، پٹواری کا بہت ہیں سب کے سب وہ پٹواری غزل کے ہیں سب کے سب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد، بہت بہت مبارک۔ جی جی، ایک اور سنائیے آپ، آئیے آئیے، جی جی سنائیے۔ چلیے ایک جو پیغام ہے، ابھی کہا میں جو آپ کا ایک پیغام ہے میرا قطع ہے، اس کے لیے مجھے حکم دیا ہے، سماعت فرمائیں۔ جی جی، میری جنگ اپنی انا سے ہے، میرا مار کا کوئی اور ہے،
میری جنگ اپنی انا سے ہے، میرا مار کا کوئی اور ہے، میں فرات غم کہوں تشنا لب، میری کربلا کوئی اور ہے، میں فرات غم کہوں تشنا لب۔ اور اس کے ساتھ ایک مطلب، کیونکہ نیازیہ سلسلے سے ہمارے تعریف نیازی ہیں کہ میرے صوفیانہ اصول ہیں، میرے گنگا جمونی اصول ہیں، میرا فلسفہ کوئی اور ہے، میرے صوفیانہ اصول ہیں، میرا فلسفہ کوئی اور ہے، میں محبتوں کا ہوں راہرو، میرا راستہ کوئی اور ہے، میں محبتوں کا ہوں راہرو۔ اور یہ شعر سنیے جو پیغام ہے کبھی کمبھ روایت کا، تو بھی آدمی میں بھی آدمی، تو یہ نفرتوں کی ہے بات کیوں، تو بھی آدمی میں بھی آدمی، تو یہ نفرتوں کی ہے بات کیوں، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے۔ بس اجازت دیجیے مجھے، بہت بڑھیا جی۔ ایک بار کھڑے ہو کے آپ استقبال کیجئے اور زندہ باد۔